یہ دو مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں. سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور سورہ صف. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی مبارکباد دینی ہے. سب سے پہلے آپ کو اس بات کی مبارکباد دینی ہے اسلام کا نیا سال اپنا. میں مبارکباد پیش کی سمجھ میں رہے کیا بولنے والے یعنی ہم اتنے اپنی تاریخ سے غافل ہیں. اتنی غفلت ہے امت مسلمہ خاص طور پہ ہمارے عربوں کو چھوڑ کے ہم لوگ جو ہے نا ہماری تاریخ سے بالکل غافل ہیں. یہاں تک کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے مہینے ہیں نا وہ نام بھی نہیں معلوم ہے. آپ چھوٹے بچے کے نرسری سے بچے کو اٹھا کے پوچھ لو انہیں جناب علی عیسائیوں کا بتا دے گا جنرل پٹ. اور یہاں پہ کسی بوڑھے کو بھی کوئی بڑا ڈاکٹر انجینئر بہت بڑا مسلمان ہے بھائی اسلام کے ذرا 12 مہینے تو بولو. جو قوم اپنی تاریخ سے غافل ہے وہ قوم مستقبل میں کیا کر سکتی, کون سے کارنامے. تاریخ بنانا تو بہت دور کی بات ہے. دنیا کے اندر وہی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت عطا کرتا ہے کہ جو تاریخ بناتی ہیں. ہم تاریخ بنانا تو خواب میں بھی نہیں سن سکتے لیکن ہم ہماری بنائی ہوئی تاریخ کو جناب جالی اس سے بھی غافل ہیں تقریباً اللہ ماشاء اللہ. تو تاریخ اسلام اب یہاں پہ آئی ہے نا تو انشاءاللہ آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے سن ہجری 1446 اسلام کا کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے نا وہ ماہ محرم سے ہوتا ہے. ماہ اسلام کا نیا سال کا پہلا مہینہ وہ ماہ محرم ہے اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. یہ 12 مہینے اللہ قرآن میں بتائے ہیں ہمیں. سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے, سورہ آراف سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم. اللہ نے جب سے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے نا تبھی سے سال کے 12 مہینہ بنا دیا اللہ نے. اور 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینوں کو حرمت والے بنایا ہے. 4 مہینے اور 4 میں سے کون سے ہیں؟ 3 تو لگاتار ہیں مسلسل ہے نا, ذی القعدہ ذی الحجہ محرم, اور 1 مہینہ اس میں رجب کا آتا ہے علیحدہ. یہ 4 مہینے تب سے اللہ زمین و آسمان تبھی سے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے احترام والے. تو قرآن میں بات بتا دی گئی جس میں سے 1 مہینہ علیحدہ ہے رجب کا, کیونکہ ایک عربوں کے یہاں ایک رواج چلتے آ رہا تھا کہ وہ خاص طور پہ عمرے کو جو ہے نا رجب میں کیا کرتے تھے اکثر. ہم نے تو کبھی بھی کر سکتے عمرہ لیکن اللہ اس کو باقی رکھا ہے وہ 1 مہینے کو. اس میں وہی بات کہی ہے وہاں پہ ہم تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بات ملتی ہے. تو بہرحال سال کے 12 مہینے جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اب تاریخ یہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے ہجری. وہاں عیسائیوں کے پاس تاریخ میلاد ہے, یعنی وہ لوگ تاریخ کو جو بنیاد بنائے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنائے. اور ہماری تاریخ ہجرت پہ ہے. ہجرت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے سارے مسلمان, اس کو تاریخ کی بنیاد بنائی یہاں پہ. اور پھر یہ تاریخ کب شروع ہوئی ہماری, اسلام کے فتوحات جب شروع ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پھیل گیا اور عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا. اسی طرح بیت المقدس مصر شام وغیرہ وغیرہ بہت سارے علاقے فتوحات ہونے لگے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ خط و کتابت کی ضرورت پڑ گئی تو اس وقت تاریخ کا ہونا ضروری تھا. تو بہرحال صحابہ کرام کو بٹھا کے مجلس شورا کے اندر مشورہ کیا گیا ہم اپنی تاریخ کو کہاں سے شروع کریں گے. تو بہرحال تاریخ کے سلسلے میں بہرحال غور و فکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہجرت کو بنیاد بنایا ہے. دیکھیے اب بڑی اہمیت ہے اس کی.
دوسری قوموں کے پاس تاریخ بنتی ہے تو جناب کسی شخصیت کی کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو رہی ہے، ان کی پیدائش میں تاریخ بنتی ہے، یا کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کوئی فتوحات جنگ جیتے ہیں اس کو تاریخ بنا دیتے ہیں، یا پھر کسی کی وفات کو تاریخ بنا دیتے ہیں، کسی شخصیت کو۔ لیکن اسلام میں کسی شخصیت کی اہمیت نہیں ہے، کسی دن کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ واقعے کی اہمیت ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہجرت کا ہے اس میں۔ حالانکہ بنا سکتے تھے تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنا سکتے تھے بنیاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی بنا سکتے تھے تاریخ، یا پھر مسلمانوں کی سب سے بڑی، سب سے جو جنگ ہوئی جس کو یوم الفرقان کا کہا قرآن میں، وہ جنگ کون سی؟ بدر، اس کو خود قرآن نے کہا یوم الفرقان، حق اور باطل کی جنگ تھی وہ، اس کو بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ یہاں پہ ہجرت کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ تاریخ ہجرت کیوں بنی، ابھی میں ابھی سے شروع میں بولوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اس کو تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں میں کہ ہجرت کو کیوں تاریخ کی بنیاد بنائی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے جو دور اندیشی تھی، نظر جو تھی صحابہ کرام کی، وہ کہاں تھی؟ دیکھیے آپ اور کر کے دیکھیے۔ بہرحال تاریخ ہجرت جو ہے یہ ہمارے یہاں جو چلتی ہے اس وقت کہ یہ سن ہجری 1446 کا آغاز ہو چکا ہے، تو بہرحال ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزرے ہوئے سال کے جو گناہ خطائیں ہیں امت مسلمہ کو اس کو درگزر کرتے اسے معاف فرمائے، اور آنے والی جو نیا سال ہے امت مسلمہ کے لیے فتح اور کامیابی کے عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے خیر و برکات امت کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو باوقار اللہ تعالی عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور دین حق کے غلبے کو اللہ تبارک و تعالی وہ راستے ہموار کرے امت مسلمہ کو، تاکہ دین حق غالب ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو نیک تمنائیں رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہی معاملہ ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کر دوں میں، دنیا میں ہر قوم کی ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، جیسے ابھی آپ نے کو بتا کہ یہودیوں کی ایک تاریخ ہے، عیسائیوں کی تاریخ تو معلوم ہے آپ کو جنوری سے شروع ہوتی، اسی طرح ہمارے برادر وطن جو ہمارے بھائی ہندو قوم ہیں ان کی بھی تاریخ ہے، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اگادی سے، نیا سال ان کا اگادی سے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے قومیں ہیں ان کے یہاں مذہبی اعتبار سے ان کے یہاں سال کی اینڈ اور ابتدا کا اس کو مہینے ہیں، اب ہر قوم اپنے اپنے مہینے جب آتے ہیں نیا سال ان کا، تو اس نئے سال کی استقبال کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ اب لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں تو یہ امت مسلمہ ایک واحد قوم ہے جو اپنے نئے سال کا آغاز ماتم سے کرتی ہے، غم سے کرتی ہے۔ جو قوم نئے سال کا استقبال ماتم سے کرے، غم سے کرے، اس قوم کے حصے میں ماتم اور غمی آئے گا، پھر یاد رکھیے آپ۔ ہاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ماتم کی بات ہوتی، غم کی بات ہوتی، تو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا قیامت سے پہلے قیامت والا دن جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن تھا۔ بے انتہا محبت کرتے تھے صحابہ کرام، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بڑا پہاڑ ٹوٹنے والی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لیکن نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ اسلام کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کو کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی ایسی غم کی ہے ہی نہیں آپ اسلام میں۔ اب دیکھیے اسلام کی تاریخ جو رکھی گئی جنتری ہماری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال آپ پکڑ لیجئے۔ مکی زندگی کے جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم لائیں گے تاریخ میں، تو یہ نبوت سے پہلے کے 40 سال اور مکی زندگی کے نبوت کا دور 13 سال، کتنے ہو گئے جملہ؟ 53 سال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد 10 سال، اس طرح 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہے اس میں، اور اس میں 63 سال میں 40 سال اگر نکال دیں گے تو 23 سال آپ کے نبوت کے ہیں، اور یہ 23 سال مسلسل آپ نے دین کا کام کیا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ ہم یہاں سے تاریخ کو شروع کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غار حرا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں آپ ایک غار تھا، مکے کے قریب ہی تھا وہ غار حرا، جو لوگ حج پہ جا کے زیارت کر کے دیکھ کے وہ غار میں جا کے آپ اللہ کا ذکر یاد کیا کرتے تھے،
اور کئی کئی دن تک وہاں پہ ساتھ میں توشہ بھی لے کے جاتے تھے، 8 دن تک اس غار میں رہا کرتے تھے، اور وہاں پہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جو بھی تھا بہرحال اس میں وہ کیا کرتے تھے آپ۔ بلکہ ہمیں احادیث اور روایات میں بات ملتی ہے کہ آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ زیادہ دن آپ رک گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توشہ لے کے جاتے تھے وہاں پہ۔ تو اس طرح اس غار میں آپ ذکر و یاد کرتے 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 جناب ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ جہاں پہ جبرائیل امین جناب علی اللہ کے حکم سے اس غار میں آ گئے، اور آ کے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں تو اس میں پریشان بھی ہوتا تھا، کبھی ایسا واقعہ ہو ہی نہیں زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بہرحال جبرائیل امین جو ہے وہ وحی کے پہلی آیات آپ کے اوپر القاء کرتے ہیں نا، اور سب سے پہلے تو حکم یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پڑھیے، اقرا کہا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اسی طرح 3 دفعے کا اللہ کے نبی 3 دفعے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور تیسری دفعہ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کے ذرا دبایا، اور اس کے بعد کہا میں جیسا کہتا ہوں ویسا دہرائیے، اب اقرا پڑھیے، اقرا کہیے آپ بھی۔ وہ 5 آیات ہیں شروع کے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں۔ یہاں سے آپ اللہ کے محمد بن عبداللہ کے بجائے اب محمد رسول اللہ بن گئے۔ آج تک آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا، لیکن اب یہاں سے آپ محمد رسول اللہ، اور وہ بھی خاتم النبیین، آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو بہرحال یہ آیات جب نازل ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک تھوڑا غور و فکر میں، تدبر میں تھے، وہ تفصیلات میں تم نہیں جائیں گے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم جو پیغام آپ کو دے رہے ہیں آپ اپنی قوم کو پہنچائیں گے۔ یہاں سے آپ شروع ہو گئے، اور ابتدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو آپ کے دوست احباب تھے قریبی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بچپن کے دوست ہیں یہ ابو بکر صدیق، اسی طرح اور بھی دوست رہے، تو اس طرح ان کے سامنے سب سے پہلے اپنے یہ پیغام کو رکھا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور یہ قرآن میرے اوپر نازل ہونے اللہ کی آیات۔ تو بہرحال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ اب اس میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو نام آتا ہے نا ہمیں، اس میں سب سے پہلا نام آئے گا آپ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرا نام آئے گا آپ کو کس کا؟ حضرت زید بن حارث، یہ غلام تھے خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں رہتے تھے غلام۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محنت سے دے رہے تھے عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ 8-10 صحابہ کرام ایمان لائے۔ ابھی یہ دعوت کا کام بالکل یا طور پہ خفیہ چل رہا تھا، اللہ نہیں بالکل، کیونکہ مکے کا جو ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا ہے نا، سب سے پہلے عقیدہ شرک کے اوپر ضرب لگائی گئی۔ یہ جتنا عقیدہ ہے نا مشرکانہ، کعبۃ اللہ میں جو بتوں کو رکھا، ان کی عبادت، ان کی پرستش ہو رہی ہے نا، پورا مکہ بالکل مشرک تھا۔ اس مشرک ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کے اٹھایا گیا، اور پھر یہ سنت ہے اللہ کی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا پیغام مشرک قومیں سے اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، آپ کہاں سے اٹھا گھر پیغام توحید کا؟ وہی گھر جس کے آپ کے والد پجاری تھے، بت پرست تھے، وہیں سے اٹھی توحید۔ ہر ایک کا معاملہ ایسا ہی ہے، جتنے انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں آیا ہے نا، ان کی پوری کی پوری قوم مشرک تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ خفیہ طور پہ کام چل رہے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیں۔ یہ آیت آئی قرآن میں سورہ الحجر کی، جس میں اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ فاصدع، بالکل ننگی تلوار لے کے نکل جائیے، اب آپ
برہنہ جیسے کہتے ہیں نا بے باک اب توحید کا اعلان کیجیے آپ. اب تک تو معاملہ کچھ مصلیتیں وغیرہ وغیرہ تھی لیکن اب نہیں، اب اعلان. اور پھر حکم سب سے پہلے یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے اقربا قریب ترین رشتہ دار ان سے آپ جناب علی دعوت کا کام کیجیے. آپ وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ شعراء کی وانذر عشیرتک الاقربین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں آپ ان کو تنبیہ کیجیے، آپ پہلے ان کو ڈرائیے ان کو پہلے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں پہ آواز لگائی. وہاں پہ طریقہ یہ تھا کہ اگر قوم کو کوئی پیغام دینا ہوتا، اہم پیغام قوم کو، تو وہاں پہ ایک رواج تھا، دستور تھا مکے میں، تو کوئی بھی اگر اہم میسج دینا ہے قوم کو تو ایک آدمی اس پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور وہاں سے آواز لگاتا تو پورے بھاگ کے آتے تو کہ کوئی خطرناک بات ہے، اہم بات ہے، چلو سب جمع ہو جاتے. اور اسی طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن وہ دور جاہلیت میں وہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جو اعلان کرتا تھا وہ بالکل اپنے پورے کپڑے اتار دے کے کرتا تھا، برہنہ. جس کے معنی یہ ہے کہ بالکل خطرناک بات ہے، مسئلہ ہے، تو قوم جمع ہو جاتی تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا، لیکن آپ نے کپڑے نہیں اتارے. آپ اب باضابطہ جو لباس تھا اسی لباس پہ ٹھہر کے آپ نے آواز لگائی اور پوری قوم جمع ہو گئی اس میں. اور قوم جمع ہو گئی اور تمہارا دیش کے اندر سبھی کچھ تھے. تو سب سے پہلے سوال کیا آپ نے جتنے جمع اپنی قوم سے، اس کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے چچائے بھی تھے، آپ کی پھوپھی بھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ بھی اس میں تھے جو آپ کے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. تو اس طرح سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا قوم کو، میرے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے، کیا تجربہ ہے، تم مجھے کیا سمجھتے ہو. پوری قوم، ہم نے کبھی بھی ایک بات تجربہ ہمیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کبھی جھوٹ بولا ہوا. یہ الفاظ قوم کے حدیث کے ذخیرے میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے. یہ دیکھیے، آپ غور کیجیے. آپ 40 سال جو ذات مقدس ان کے درمیان میں رہی ہے، 40 سال نبوت سے پہلے، تو اس گواہی دے رہے نبوت سے پہلے کی زندگی کو. آپ امین اور صادق ہیں. ہم نے کبھی آپ کی زبان سے کسی کا وعدہ خلافی کوئی ایسی بات سنی نہیں. ہم کو تجربہ ہی نہیں ہے کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہو، کبھی امانت میں خیانت کیا ہو. پوری قوم. اس کے بعد دیکھو، اگر میں یہ تمہیں بتاؤں، میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، بلندی کے اوپر، اور تم پہاڑ کے اس طرف ہو، پہاڑ کے اس طرف کیا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک دشمن تمہارے اوپر یرغال کرنے کے تیار لشکر جرار لے کے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا یقین کریں گے. آپ نے کبھی جھوٹے نہیں کہا. ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، کیوں شک کریں گے ہم. ساری قوم ایک زبان ہو کے آپ کی صداقت، آپ کی امانت کی جب گواہی دے دی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم پہاڑ کے پیچھے کے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح اللہ کا عذاب ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور یہ میرا کلمہ ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، اس حقیقت کو مان لو، اس حقیقت کا اقرار کر لو کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا کارساز، تمہارا حاجت روا صرف اللہ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اب جتنے یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا مکے میں رکھ کے کعبۃ اللہ کے اندر، یہ بے حقیقت چیزیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، یہ بے جان مورتیاں ہیں پتھر کے، تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے. مجھ پہ ایمان لاؤ، نہ تو پھر تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. اب یہیں سے پورے قوم نکل گئی.
تو ظاہر ہے کہ جس کے ذہن و دماغ میں شرک بھرا ہو اس کو توحید کے بعد کب سمجھ میں آئے گی، وہ بھی اتنا جلدی۔ بہرحال آپ کو تانے دیتے ہوئے، یا بہرحال اس کے اندر ابو جہل بھی تھا کوستے ہوئے، اور ابو لہب بھی اس کے اندر وہ تو ابو جہل تو کہنے لگا کیا اسی لیے ہمارا وقت برباد کرنے بلایا تھا ہم کو؟ ہاں، تو اسی زمانے میں سب سے پہلے آتے ہی نا تبت یدا ابی لہب، وہ تب برباد ہو جا کوستے میں نہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، تباہی اور بربادی تیری ہے۔ یدا یعنی دونوں ہاتھ، اس نے دونوں ہاتھ سے مراد ان کے دو بیٹے بھی لیتے ہیں لوگ، دونوں سے مراد آخرت، دنیا اور آخرت بھی لیتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، یعنی تیری دنیا اور آخرت تو تباہی تباہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہو گئی۔ آپ دیکھتے چلے جائیں گے تاریخ میں بالکل اختصار کے ساتھ واقعات کو عرض کرتا چلا جاؤں گا، اس کے بعد ہجرت کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موسم آ جاتا جب، اور قافلے آتے مختلف دور دراز سے حج کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آتے یا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے یا عمرہ کرتے اس زمانے میں، ہر قافلے کے پاس جا کے آپ اس پیغام کو رکھتے، دیکھو اس بات کا اختیار کرو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اب وہاں پہ محل مکہ یہ مشہور کر دیے تھے کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا تم لوگ، کیوں کہ وہ ساحر زدہ، یعنی اس کو کوئی جادو کر دیے یا پھر اس کے اوپر کوئی جن وارد ہو گیا ہے، اس قسم کے مکے میں جو دور دراز سے آ رہے تھے، ان جا کے ان قافلے والوں کو بولنا، اور وہ آئیں گا آپ کے پاس آ کے باپ دادا کے دین سے تم کو چھوڑ دو، بولیں گا لہذا حالت ایسی ایسی ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں ان کے دماغ کا، ہمیں میرا، لیکن ابھی وہ جناب علی سحر زدہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ جن سوار ہو گیا ہے، یہ فلاں فلاں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے مشہور کر دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقل والے سمجھ والے تھے جب سنتے ان کی بات کے اوپر غور و فکر کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے، اب اہل مکہ کے اندر سے ہی کچھ نوجوان لوگ بچے بھی لائے ایمان، اور اس طرح وہ بھی اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ یہ ضروری تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لاتا اس کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تمہارا ایک کام ہے کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، تاکید کرتے تھے آپ۔ اب اس میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ ایک شخصیت تاریخ اسلام میں بڑی مشہور ہے موزن کے نام سے، جانتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ غلام تھے، حبشی تھے، غلام تھے، اور اس دور میں ایک غلام کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی غلام تھے، غلام ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جب حضرت بلال کے کانوں میں آواز پڑی لا الہ الا اللہ کی، اور فوری ان کے دل میں اتر گئی بات، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر کے ایمان لا لیا۔ اور جیسے اس کا جو آقا تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ اس کا غلام ایمان لایا ہے تو بہت ستایا اسے، اتنا ستایا ہے کہ پوچھیے مطلب آپ، یہاں تک تاریخ میں ملتی ہیں باتیں آپ کو، اور اتنی زبردستی کرتا۔ سب سے پہلے تو لالچ دیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے اور واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وہ زمانے میں کسی کو آزادی ملنا سب سے بڑی نعمت تھی۔ حضرت بلال نے ٹھوکر مار دی اس آزادی کو، پھر ظاہر ہے کہ جب یہ اس پہ بات نہیں چلی تو ظلم کرنا شروع کر دیا۔ مکے کی تپتی ہوئی گلیوں کے اندر اس دھوپ میں آپ کے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو دے دیتا کہ مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے ہوئے نکلو، اور جب تک یہ اعلان نہ کر دے کہ میں واپس آ رہا ہوں اپنے باپ دادا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ رہا ہوں، تب تک گھسیٹتے رہنا، گھسیٹتے۔ لیکن ہر گلی کے اندر یہی آواز آ رہی تھی، گھسیٹ رہے ہیں۔ تو کیا آواز آ رہی تھی بلال کے زبان میں؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، گھسیٹی جا رہی ہے، گھسیٹ میں یہی آواز آپ کی زبان اثر سے نکل رہی ہے۔
کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر آپ کو لٹا دیا جاتا اور آپ کے سینے کے اوپر پتھر کی چٹان سیل رکھ دی جاتی، کہتے زبان آپ کی پیاس کے مارے باہر نکل جاتی، اور کہتا ان کا آقا کہ انکار کر دے، ابھی بھی وقت ہے، میں آزاد بھی کر دوں گا اور یہ تکلیفوں سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ پھر وہی احد، اللہ ایک۔ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی تھی؟ کیا وجہ تھی ان کی؟ صرف دین حق کو انہوں نے قبول کیا تھا، اللہ کے دین کو اس قبول کیا تھا، اور کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا ان کے پاس۔ ایمان لائے، اب جس کے اندر مختلف لوگ ایمان لانے والوں کے اندر سرسری طور پہ آپ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں میں، پھر اس کے بعد ہجرت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے، حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب ایمان لائے، ان کو اتنا ستایا گیا، کوئلے بچھا دے جاتے، کوئلے بچھائے جاتے، اور کوئلوں کو جناب گرم کر دیا جاتا آگ، اور اس کے بعد حضرت خباب کو وہاں پہ لٹا دیا جاتا، اور ان کے سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی، اور وہ کوئلے حضرت خباب کے پیٹھ سے جو پشش نکل رہی تھی اس سے بجھ جاتی، ٹھنڈے ہو۔ یہ سزا دی گئی ان کو محض ایمان لانے والے نے، اللہ یقول ربنا اللہ، لیکن انہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مانا، اور جس کی وجہ یہ سب ہو رہا ہے مکے کے اندر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے اوپر بہت مصیبتیں آ رہی تھی ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لے کے بیٹھے تھے، ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان صحابی سے کہتے ہیں، ان کا بھی نام حضرت خباب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خباب، تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا، وہ جب ایمان لائے تھے اپنے نبیوں کے اوپر، ان کو کیسی سزا دی گئی معلوم؟ ان کو گڑھا کھودا جاتا، جنا گڑھے میں اتارا جاتا، صرف منڈا باہر رکھا جاتا، اور ان کے سر کے اوپر لوہے کی کنگیاں کی جاتی، باہر نکالا جاتا، ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے اوپر آریاں چلائی گئی ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے، اپنے دین سے شہید ہو گئے وہ، لیکن نہیں ہٹے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو دین لے کے آیا ہوں اس دین کو برابر غالب کرے گا، یہ بشارت ہے۔ ایک گھر تھا جو 3 افراد کے اوپر مشتمل تھا، جن کا حضرت یاسر، ان کی ماں حضرت سمیہ، حضرت عمار بیٹے، یہ تینوں تھے، اور جب تینوں کے تینوں جب ایمان لا لیے تو ابو جہل ان کے پیچھے پڑ گیا، بہت ستانے لگا، بہت اذیتیں دینے لگا، بہت کرنے لگا، یہاں تک ستایا، تاریخ میں یہ بات آتی ہے حضرت یاسر جو ان کے والد تھے، پانی کے برتن میں بھرا ہوا پانی، گھڑا جو بھی ہوتا ہے، اس کے اندر حضرت یاسر کا منڈا رکھ دیتا، ڈبو دیتا، سانس نہیں لے سکتا، نابینا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا انتقال۔ آپ کی ماں سمیہ، ابو جہل آتا، ہمیشہ مارتا، ستاتا، تکلیفیں دیتا سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری خبریں مل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے سب۔ کبھی کبھی گزرتے آپ تو چلے جاتے گھر کو، پوچھنے کے لیے جاتے، تو پھر گھر کے اندر سے وہی آتی بات، یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ساری سنا دیتے انہوں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اوپر، اللہ کے نبی، آپ سنتے، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری، کچھ کر نہیں سکا۔ ابتدائی دور اسلام کا ساری باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتے، اور جاتے جاتے آخر میں 2 جملے بول کے جاتے ہیں، یہ ساری سننے کے بعد کیا جملے بول کے جاتے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کا وعدہ تمہارے لیے جنت ہے، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو،
موعدکم الجنہ، جنت کی بشارات آپ دیکھیے۔ پھر اخیر میں یہاں تک ہمیں تاریخ کی کتابیں ملتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ابو جہل نے آپ کو اتنا مارا کہ لوہے کی جو برچی ہوتی ہے اس برچی سے جو مارا، ناف کے نیچے وہ برچی آر پار ہو گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہادت، اسلام کی پہلی شہادت، پہلی شہید کون ہے؟ سمیہ۔ ایک عورت نے قربانی دی اپنی جان کی سب سے پہلے اسلام میں۔ اب جتنے بھی شہید ہوں گے نا ان سب کا اجر ان کو جائے گا، ثواب جا کریڈٹ۔ ایک خاتون ہے، ابھی میں آپ کے سامنے پہلا خاتون ہمارے پاس کیا کیا جناب مصیبتیں اٹھائی ہے نا، ان کو باضابطہ ہم نہیں بولا جاتا وہ بات، اور کہ اسی لیے بعد میں نے کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی خاتون ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف ہے خواتین کو اسلام کے اندر۔ اسی طرح حضرت بلال، حضرت فلاں کا ذکر آیا آپ کے سامنے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تھمرا نہیں تھا، ظلم ہوتے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو جو لوگ مصیبت اور مشکل میں پھنسے ہوئے، اور خاص طور پہ ان کا اس مکے کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ان کو خاص طور پہ آپ نے میں مشورہ دیا کہ تم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مکہ چھوڑ کے تم حبش چلے جاؤ۔ تو وہاں پہ کچھ صحابہ کرام نے حبش کو پہلے ہجرت کی، پہلے ہجرت تھی جس کے اندر خواتین بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ حبش ایک اس وقت وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا اور بڑا ہی رحم دل بادشاہ تھا، تو اسی لیے وہاں پہ گئے، جس کے حضرت جعفر بن طیار بھی تھے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن طیار وہ بھی تھے وہاں پہ، اور اس طرح بہرحال اور کچھ لوگوں کے صحابہ ہیں، خواتین بھی ہیں، اس میں ہجرت کر کے وہاں پہ چلے۔ بہرحال اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اب جو آنے والے تو چلے گئے، اب جو باقی کے لوگ تھے ان کے اوپر بھی بہت مصیبتیں ہو گئی۔ اسی دسنا میں مدینے سے کچھ لوگ آئے حج کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے سے پہلے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، وہاں خبر ملی تو آپ وہاں پہ پہنچ گئے تاکہ آپ وہاں پہ دین پیش کریں۔ ان کو جا کے دین پیش کیا تو اللہ کی کرنی ہے کہ اس کے اندر سے 5 6 7 لوگ ایمان ڈالے۔ یہ پہلی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال کچھ لوگ آئے وہی مدینے کے، وہ لوگ جب آئے تو وہاں پہ بھی اس کے بعد 10 15 لوگ کچھ ایمان ڈال دیے اس میں سے مدینے میں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ حج پہ چلے گئے، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں مدینے میں تھے تو اب جو مشکل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو اب تم مدینہ ہجرت کر سکتے ہو۔ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تو انہوں نے یہ معلم کا مطالبہ کیا، ایک ہمارے کو ایک دین سکھانے کے لیے ایک معلم کو بھیجیے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو معلم بنا کے بھیجا آپ نے، اور مدینے میں جا کے ان کو اتنی تبلیغ کی جس کی وجہ سے کئی لوگ وہاں کے قوم کے سردار تک ایمان ڈالے۔ اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مصائب ٹوٹ پڑ رہے ہیں نا، اب وہاں سے جو آئے تھے مدینے کے ان لوگوں نے آپ کو آفر کیا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت عباس بھی تھے وہاں ساتھ میں، حضرت عباس جو آپ کے چچا بھی ایمان نہیں لیتے ہو، لیکن اندر طور پہ آپ کا ایمان بہرحال زبان سے اعلان نہیں کیا ابھی تک ایمان کا۔ جب وہ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، دیکھیے آپ آفر کیا مشکلات ہیں، آفر آ رہا ہے، خواہش کر رہے ہیں وہ لوگ، آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ کہنے سے پہلے حضرت عباس نے کہا کہ سوچ سمجھ کے بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مکے سے اپنے پاس لے جانے کے معنی ہے کہ سارے اہل مکہ سے تم کو دشمنی مول لینی پڑے گی. سارے مکہ سے دشمنی مول لینی پڑے گی تمہیں. پھر کہ سوچو تم. پھر انہوں نے ٹھیک ہے کہا کوئی مسئلہ نہیں. جب یہ بات طے ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو کنڈیشن کیا رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے پاس, لیکن مجھے یہ وعدہ کرو, تم مجھ سے یہ پکا سچا وعدہ کرو کہ تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح تم اپنے بچوں اپنی عورتوں کی کرتے ہو. یہ نہیں کہ آپ جذبات میں آ کے لے کے چلیں گے چھوڑ دیں گے, نہیں, یہ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک. پھر اس کے بعد پوچھا انہوں نے, یا رسول اللہ ٹھیک ہے جب آپ کو لے کے جائیں گے, اہل مکہ سے آپ کی دشمنی مول لیں گے ہم, یہ ساری مصیبتیں سب کرنے کے بعد ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ہمیں اس کے بدلے میں؟ کیا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے آپ؟ پھر وہی جواب اللہ کے نبی, تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. کیا دے گا؟ جنت. اگر یہاں آپ کسی کو جناب علی کوئی منگا 1000 2000 10 15 ہزار منگے گئے, انہوں نے دعا دیا کہ اللہ آپ کو جنت عطا کرے, ارے جا بھائی کہاں کی جنت لے گئے؟ یعنی جنت کی اہمیت ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی ہر مشکل میں, ہر قیمت میں, ہر مصیبت میں جو چیز انہیں تسلی کے لیے دے رہے ہیں وہ جنت کی دے رہے ہیں. جنت کیا ہے, اس کے انعامات کیا ہے, اس کے نعمتیں کیا ہیں, ساری چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں اب جنت کے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جنت دے گا. پھر انہوں نے کہا, انصار نے, مدینے والوں نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قوت اور اقتدار عطا کریں گا آگے چل کے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پھر ہم مدینے والوں کو چھوڑ کے پھر مکے والوں کے پاس چل جاؤ؟ انہوں نے یہ بھی وعدہ لے لیا. دیکھا آپ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کا ہوں, آپ ہی کے پاس رہوں گا. یہ آپ کا وعدہ تھا, لیکن مکہ آپ کو بہت پسند تھا, بہت چاہتے تھے, کعبۃ اللہ سے بے انتہا محبت تھی. اور ویسے بھی وطن کی محبت تو ہوتی ہے نا, لیکن چونکہ وعدہ تھا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی کو اپنا مستقل وطن بنا لیا, مسکن بنا لیا, وہیں ساری آپ کی ایکٹیویٹیز وہی رہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ چلا گیا اور آپ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تم ہجرت کرو یہاں سے مدینہ. اب ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے مدینے کو. مکے سے, مکہ خالی ہو رہا صحابہ کرام سے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کبھی اہل مکہ کو, ان کے قبائل کے سرداروں کو کبھی معلوم ہی نہیں ہو رہا, راتوں رات نکل جانے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے جب پتہ چلا کہ وہ کہاں یہ کہاں, کوئی بھی نہیں, سب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تقریباً صحابہ چلے گئے مدینہ. تب ان کو تشویش ہوئی, یہ سب جا کے وہاں ٹھکانہ بنا لیں گے, بعد میں ہمارے اوپر حملہ تو نہیں کریں گے. یہ تشویش لگا. دشمن جناب علی کبھی بھی گھبراتا, ہمیشہ دشمن کمزوروں کے اوپر نظر رکھتا ہے, کہیں یہ طاقتور تو نہیں ہو رہے تھے, اسی لیے ان کو دباتے رہتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اب جو کچھ بچے تھے صحابہ کرام, ان کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے, میں ہجرت کر رہے تھے, انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے, جن کا نام ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں مکے کے نہیں تھے, روم کے رہنے والے تھے, اور یہ مکے میں آ کے یہیں پہ رہ گئے, یہیں پہ بس گئے تھے, اور یہ پیشے کے اعتبار سے سناریا لوہار تھے بہرحال.
اور وہ سونار تھے یا لوہار کے کچھ تیر بناتے تھے، ہتھیاریں بناتے تھے، سارا کام کرتے، بالکل مکے سے آج اپنے وطن سے آئے تھے تو بالکل خالی ہاتھ تھے. اور جب یہ بھی ایمان لا لیے، اس کے بعد جب مسائل ایسے پیدا ہو گئے تو آپ بھی ایک ایک صحابہ جا رہے ہیں تو آپ نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی اب ہجرت کروں گا. چنانچہ ایک دن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہجرت ہو گئی تھی، اس کی بات کی بات کہتے ہیں. بتاؤ حضرت صہیب کی یہ بھی ہجرت کرنے کے لیے پورا سامان بوریاں بستر سب بن رہے ہیں، پوٹلا پاٹری بن رہے ہیں، تو کچھ لوگ آ گئے تیرا اورا لے لے کے، تلوارا ننگے لے لے کے، کہاں جا رہے تم؟ اور وہ بھی ہتھیار وغیرہ بھی بناتے تھے، وہ بھی ٹینشن ہو گیا تیر ویر لے لے کے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کروں، جا رہا ہوں. اس میں جو بات کہی بڑی اہم بات ہے. دیکھیے آپ، جو آئے تھے مشرکین، تم ہجرت کر رہے ہو نا، جا رہے ہو نا، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، لیکن ایک شرط پہ جا سکتے تم جب آئے تھے خالی آتے، جو کچھ کمائی ہمارا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ چھوڑ دو یہاں سب. تو حضرت صہیب نے کہا کیا آپ یہ سارا مال چھوڑ دوں گا تو کیا مجھے خیریت سے جائے؟ ہاں بالکل خیریت سے جاؤں گا. چھوڑ دیا، سارا مال چھوڑ دیا انہوں نے. چھوڑ کے مدینہ جب چلے گئے اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جب کیا نکلے زبان سے اللہ کے نبی، جب ایسا ہوا تو اللہ کے نبی نے کرنایا کہ صہیب نے اللہ سے بہت بڑا سودا کیا ہے، بہت بڑی بزنس کی. صہیب نے اپنا سارا مال دے کے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، بہت بڑا سودا کیا ہے صہیب نے. اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ریئل واقعات ہیں، یہ بناوٹی واقعات، کوئی کہانیاں نہیں ہیں. یہ اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں ہوئے ہیں، تاریخ ہماری کیا بتاتی ہے ہجرت، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو آگے چل کے. یہاں جو بات کہی گئی، حضرت صہیب ہجرت کر کے نکل گئے. اور کئی ایسے واقعات ہمیں آتے ہیں. یہ خاتون تھی جو ہجرت کر رہی تھی، شوہر تو پہلے ہی چلے گئے ہجرت کر کے، اب وہ خاتون تھی ان کی بیوی، وہ بھی ہجرت کرنے جائی تھی، لیکن بعد میں اس کو جانے نہیں دے لوگ. یا پھر وہ خاتون ان کے شوہر کے ساتھ بھی ہجرت کر رہی تھی، ایک بچہ بھی تھا، شوہر کو تو چھوڑ دیے یہ لوگ اور کہا کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی ہے، تم نہیں جا، تم جاؤ، چھوڑ کھینچ لی. بچے کو بچہ لینا چاہ رہے تھے، نہیں بچہ بھی ہمارا، بچے کو چھوڑ. پھر وہ خاتون جو تھی روزانہ شام کے وقت اس مقام پہ جا کے بیٹھ کے غمزدہ ہو کے آتی تھی جس مقام سے ان کے شوہر ہجرت کرتے. جب یہ غم دیکھے قوم کے لوگوں نے کچھ تو کہا کہ یار جانے دو. اس طرح یہ ہجرت ہوتی ہے. ایمان لانے کے واقعات میں ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا بھی ہے، یہ بھی سن لیجیے آپ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کے کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن. نہ ابو جہل بھی تھا دشمن تھا، نہ جو یہ تھے. ایک دن کا واقعہ آپ سنتے ہیں، یہ واقعہ کہ جب گھروں کے اندر باپ بیٹوں کے اندر فلاں میں یہ فتنے شروع ہو گئے، وہ ایمان یہ کافر لڑائی جھگڑے چلنے لگے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی یہ فتنے کو ہی ختم کر دیں گے ہم، یعنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیں گے. اور ایک دن حضرت عمر ننگی تلوار لے کے گھوڑے کے اوپر دوڑ لگا رہے ہیں جار سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم نامی ایک مقام تھا مکے سے کچھ دور، اس گھر کو آپ اپنا مرکز بنائے تھے دعوت کا. ایمان لاتے تھے وہاں پہ آتے تھے تربیت کے لیے وغیرہ ساری باتیں. وہ جا رہے ہیں ننگی تلوار ہے لے لے کے، سامنے سے ایک شخص آئے، ملاقات ہوئی تو دیکھا، اے عمر کہاں خیریت سے، کہاں کا ارادہ، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب کرنے جا رہا ہوں، یہ فتنے کو ہی ختم کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ تو خیر بعد میں کرو تم، لیکن پہلے ذرا اپنی بہن کو تو لے لو، تم اپنی بہن کی خبر لے لو ذرا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ چکی ہے، تمہارے دین کو چھوڑ چکی ہے دونوں.
تمہارے بہن میں بھی تمہاری بہن بھی. جیسے یہ سننا تھا زلزلہ آ گیا ان کے اوپر, میرے ہی گھر میں فوری پلٹے سواری. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جب پلٹانا چاہتا ہے نا, رخ موڑنا چاہتا ہے نا, کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ بنا دیتا ہے. اب پلٹے جیسے پڑے تو گئے جا کے دیکھتے گھر پہ دھڑا دھڑ مان رہے ہیں. بہرحال آپ کی بہن سمجھ گئی یہ کوئی حضرت عمر ہی ہے یہ. تو بہرحال وہ دونوں اندر قرآن پڑھ رہے تھے, اور اس وقت آتی ہے کہ سورہ طٰہٰ اتر چکی تھی, اس کو جو ہے تلاوت کر رہے تھے تو ان کے کانوں میں بھی پڑ گئی یہ جملے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر کہا, اندر گھس گئے, کھول دیے, چلا. چہرے سے معلوم ہو رہا کہ کتنے غضبناک ہیں آپ حضرت عمر. بہن پریشان ہے اس وقت, کیا اس کو پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا ہے. خاموش بڑے جواب نہیں دیے, جھنجھوڑا بہت جواب نہیں دی بہن, جھوٹ تو نہیں بول سکتی, نہیں بولتے, لہٰذا خاموشی میں جڑا پیٹنا شروع کر دیا حضرت عمر. مارا یہاں تک کہ بہن کے سر میں سے خون نکلنا شروع ہوا, اور جیسے بھی خون کے پر نظر پڑی حضرت عمر نڈھال ہوئے, تھوڑا غصہ, خون کا جو جوش ہے نا وہ بھائی بہن کا وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد غصہ سے اب ظاہر ہے کہ حضرت ان کا نام بھی فاطمہ تھا, بہن کا نام. کہا اے عمر, ہاں ہم ایمان لا چکے, باپ دادا کے دین کو چھوڑا, جو چاہے کر لو, کیا کر سکتے ہو. عمر کے مقابلے میں یہ کڑک جملے, اور وہ بھی ایک خاتون کے زبان سے. حضرت عمر اپنی جگہوں سے ہل گئے, یہ سن کے ہل گئے. اس کے بعد بیٹھ گئے. اس کے کہا, اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے, وہ ذرا سناؤ. تو ان کے بہن چھپا دیے تھے ادھر, تو جیسے ہی سنا تو نکل کے آ گئے ادھر سے. تو انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی اس میں. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر, دیکھیں بدلنا ہے دل تو کیسے بدلتا ہے. یہ حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی, دونوں کے لیے دعا کی تھی. مکے میں 2 شخص سے پہلوانا تھے سمجھو ایک معلوم ہے, جن کی چلتی تھی, ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر فاروق. اور یہ دونوں کا نام بھی ایک ہی تھا. وہ نام ابو جہل نام نہیں ہے اس کو, وہ جہالت کی بنا پہ جاہلوں کا باپ بولتے ہیں اس کو. اس کا بھی نام عمر بن حشام تھا, عمر بن حشام, اور ان کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ کا, ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کے لیے تو چن لے. وہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے لے چلو اللہ کے نبی, اور اپنی بوئی گھوڑے کے اوپر چل رہے ہیں, وہی تلوار ننگی ہے, مین کے باہر جا رہے ہیں. اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں شام میں دروازے پہ 2 صحابہ کرام پہرے دار تھے, جس میں سے ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی پہلوان تھے وہاں کے مکے کے. تو نظر پڑی حضرت انہوں نے کہا دوسرے صحابی نے کہ عمر آ رہے ہیں اور اس کے تیور بڑے خطرناک لگ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے آنے دو اس کو, اسی کی تلوار لے کے اسی کی گردن اڑا دیں گے, پھر اس کے تیور خراب ہے, آنے دو اس کو. تو یہ خبر اللہ کے نبی کو پہنچا دی گئی, یا رسول اللہ حضرت عمر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے دو, راستہ چھوڑ دو انہیں, آنے دو, راستہ چھوڑ دو انہیں. حضرت عمر جیسے ہی داخل ہوئے اس حجرے کمرے کے اندر, ابھی داخل ہوئے بھی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, وہ اپنے مقام سے اٹھ گئے حضرت عمر کے استقبال کے لیے, اور اٹھ کے فوری حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کھینچا. اے عمر کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے پر ایمان لانے آیا ہے. کیا
منظر ہوگا اس وقت. جیسے جملہ سننا تھا سارے صحابہ کرام اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھا ہوا. صحابہ کرام کے اوپر جو مکے کے دو طاقتوروں کا خوف تھا وہ چھٹ گیا. صحابہ کرام جا کے مکے کے اندر اعلان عبادتیں شروع کر دی. ماں کسی کی مجال نہیں تھی روک سکے. حضرت عمر نے فوری گیا بابو بدار ارقم سے سیدھا کہے کعبۃ اللہ کو. ابو جہل فلاں فلاں سب بیٹھے ہوئے اور پوری پنچ سردار اور جا کے کہا میں ایمان لا چکا ہوں ہے کسی کے مائی کے لال میں دم, مجھے روک لو کعبۃ اللہ کے طواف سے روک لو. چیلنج کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا آپ نے. تلملا رہے پورے وہ بیٹھے ہوئے ابو جہل وغیرہ وغیرہ بھی سب کچھ کریں کہ ٹوٹ پڑو. ابو جہل نے کہا رہے معاملہ خراب ہو جاتا تھا ہم ٹوٹو فی الحال. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کے اندر وہ جان پیدا کر دیا. یہ اسلام کی تاریخ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیسے کیسے واقعات آئے. اب آپ دیکھیے یہاں سے آگے چل کے ہم چلتے ہیں. اب یہ سارا معاملہ مکے والے پورا مکہ خالی ہو رہا صحابہ کرام سے. تب دیکھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اب سارا مکہ خالی ہو رہا تو مکے کے 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے کے سردار جو ہے ایک مقام پہ میٹنگ کریں, لوگ مشورہ کریں اب کیا کرنا چاہیے. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. ایسا کرتے ہیں اس فتنے کو ہی ختم کر دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیتے ہیں. تو بہرحال مشورہ کیا گیا, سارے اسے مشورہ دیا کہ تمہارا کیا رائے ہے, تمہاری کیا کریں گے, ہم یہ فتنے کا کیا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ. تو قرآن مجید میں جب یہ لوگ مشورے کر رہے تھے آپس میں فتنوں میں, وہاں کیا مشورے ہوئے وہ قرآن میں آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب یہ لوگ مل کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے. اس میں کسی نے مشورہ دیا, کیا مشورہ دیا, لِيَثْبِتُوكَ ان کو قید کر دو, قید کر دو, أَوْ يُخْرِجُوكَ یا ان کو مکے کی عربوں کی جو سرحد ہے نا اس سرحدوں کو دور کہیں ملا کے ریگستان میں چھوڑ دیں گے تاکہ واپس نہ آ سکے. دوسرا مشورہ ہوا. تیسرا مشورہ یہ ہوا أَوْ يَقْتُلُوكَ یا انہیں قتل کر دو. تب متفق ہو گئے آپ کے قتل کے اوپر, اب قتل کریں گے. اب یہ مشورے کے بعد عملی اقدام کرے وہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا, اس کو گھیرا ڈال لیا. رات کا وقت ہے, گھیرا ڈال لیا. پورے سردار ہیں, 12 کے 12 سردار ہیں, اور یہ پورے مل کے انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے وقت ایک مار دیں گے ہم. کیوں, کیا خطرہ تھا ان کو, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قبیلہ یہاں بھی ہے نا, ابھی وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کا رشتہ دار تو ہے نا, تاکہ کل کے دن ان کے قبیلے والے ہم سب سے بدلہ نہیں لے سکتے, سب مل کے مارے تو کوئی ایک جا کے مارے گا تو بدلہ لیتے ہو, لہذا جب یہ بات آئے گی سارے مل کے مارے تو کیا کرتے ہو, یہ ہوشیاری کرے ان لوگ ہجوم. تو بہرحال گھیرا ڈال لیے. اور آپ دیکھیں گے جب گھیرا ڈالے رات کا وقت ہے, جب کیونکہ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں گھر سے نکل کے سیدھے, بولے صبح ہوئی فجر میں نکلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انتظار میں رہے. حضرت علی کو آپ نے بلا لیا تھا گھر پہ اور ان کو یہ بتا دیا تھا کہ ہجرت کا مجھے حکم مل چکا ہے اور میں اب ہجرت کرنا چھوڑ رہا ہوں مکہ, اور یہ لوگوں کی امانتیں ہیں, اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے گھر پہ آئے تھے, ان کے یہ اس کی امانت ہے, یہ قبیلے والوں کے وہ سارے ہیں جن کی امانتیں ہیں. قتل کرنے والے آئے تو حضرت علی کو فرمایا یہ ان کی امانتیں ہیں, اور تم صبح بعد میں ان کی امانتیں ان کو پہنچا دینا, اس کے بعد تم آ جانا مدینہ. لہذا آپ کے بستر کے اوپر حضرت اللہ کے نبی نے حضرت علی کو لٹا دیا اور آپ اطمینان کے ساتھ باہر نکل گئے.
اور اللہ کی کرنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے آپ کو نکالا، پتہ ہی نہیں ہے، ابھی انتظار میں ہیں، ابھی نکلیں گے محمد، ابھی نکلیں گے، ابھی نکلیں گے، ابھی وار کریں گے، ابھی کہ سورج ہی نکل گیا، کیا بات ہے، آخر میں گھسے اندر کمرے میں، تو حضرت آپ کی جگہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ عربوں کی حمیت، عربوں کی حمیت، ان کے اخلاق بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ عربوں کے یہاں یہ بڑی معیوب بات مانی جاتی تھی کہ کسی کو گھر میں گھس کے مارنا، کسی کو اس کے گھر میں گھس کے مارنا بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، بزدلوں کی بات سمجھی جاتی تھی، تو اسی لیے انتظار کرے باہر نکلنے کا، وہ چاہے تو گھس کے مار دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان کی حمیت، ان کی خودداری یہ تھی، ان کے اخلاق یہ تھے کہ انتظار کرتے تھے، لیکن کبھی کسی عورتوں کے اوپر حملہ نہیں، گھر میں گھس کے حملہ نہیں، یہ ان کے اخلاق کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے۔ اب وہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے، جب سے نکلے وہاں سے ابوبکر صدیق کے گھر کو چلے گئے، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیوں کو تر و تازہ کھلا کے تیار رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، اس غلام کو راستے کی رہبری کے لیے چن لیا گیا، یعنی جب ہجرت کرے آپ یہاں سے نکل کے سیدھا آپ ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے، اور وہاں پہ اونٹنیاں تھے، اونٹنیاں لے لیے، اس کے بعد جو راستہ مکے سے مدینہ کو جاتا ہے، عام راستہ، وہ راستہ نہیں، وہ ابوبکر صدیق کے غلام کو معلوم تھا کہ جناب علی کدھر سے لے کے جانا ہے، تو وہ کوئی آتا ہی نہیں وہ راستے کے اوپر، اور وہ لے کے چلے گئے، اور پھر جاتے جاتے وہاں پہ غار سور تھا، اس میں کچھ بنا لیے۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات ہیں یہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ، یہ ہجرت ہے۔ آیت کیا پڑھا تھا میں آپ کے سامنے؟ سب سے پہلے یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت تھی۔ اللہ کا حکم دیکھیے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، پس جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کے معنی، ہجرت کے لفظی معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسے کہتے ہیں ہجرت۔ پس جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مکے کو چھوڑ دیا، صرف مکہ نہیں چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے گھروں کو، اپنے باغات کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے سب کچھ چھوڑ کے محض ایمان کی حفاظت کے لیے وہ نکل گئے۔ تو اللہ ان کے لیے فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جنہوں نے ہر چیز کو چھوڑا اور اس کے بعد وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو اللہ کے راستے میں کافی تکلیفیں پہنچائی گئی، کافی مصیبتیں اٹھانی پڑی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا گیا اور وہ بھی قتل کرے، بہرحال یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ اور ان کے لیے اللہ بشارت یہ دے رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ایمان سے پہلے ان کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اور کیا کرے گا اس کے بعد، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لازماً جنات، ان باغات میں داخل کرے گا، جنات جن کے نیچے باغات اوپر رہیں گے اور نیچے سے جناب عالی چشمے بہ رہے ہیں، پانی کے صاف اور شفاف چشمے، اس کی تفصیلات دوسری جگہ آئیں گے آپ کو جنت کی، لیکن یہاں پر تحتی الانہار ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس سب سے بہترین ثواب ہے، اور کسی کے نہیں ہو سکتا، سب سے بہترین ثواب اللہ کے پاس ہے، ان کے لیے بشارت دے دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کا ارادہ کرے تو قرآن مجید میں یہ بات آئے تو سن لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کہی، ابھی سورہ الصف کی آیت میں نے پڑھا، وہ آیت یہ تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جتنے بھی مشرکین عرب ہیں نا، وہاں کے اہل مکہ خاص طور پہ، یہ چاہتے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، چراغ بولے خود رسول اللہ ہے، ان کو بجھا دینا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اور وہ بھی اللہ کیا، یہ اپنے پھونک مار کے بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ پہ۔ ارے پھونک مار کے تو دور کی بات ہے، کتنے بھی آندھی چلے لیکن اللہ جس چراغ کو باقی رکھنا تو بجھتا نہیں، پھر وہ کتنی بھی آندھی طوفان آ جائے
وہ چراغ بجھ ہی نہیں سکتا، تم تو پھونک مارنے کی کہاں بات کر رہے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم بنورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، تکمیل ہوا نا دین۔ عرفات میں آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر میری جو نعمت ہے قرآن کی اس کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ منکرین حق کو کتنا ہی ناگوار گزرے لیکن اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، واللہ یہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، زمین کے اوپر جتنے بھی انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہیں وہ سب دین اسلام کے آگے مغلوب ہو جائیں، لاجواب ہو جائے، کوئی جواب نہیں، سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا کوئی۔ اللہ کی کتاب کے آگے کوئی دین نہیں ٹک سکتا۔ آؤ گفتگو کرو، آپ کا دین کیا ہے، قرآن کا دین کیا ہے، سب لاجواب ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دین کو، ولو کرہ المشرکون، اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ اپنا ایک کام کر کے رہتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر دین مکمل ہو گیا، اور تقریباً عرب سے نکل کے عجم میں داخل ہو گیا پورا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو وعدہ تھا یہ پورا ہوا، اور یہی وعدہ آپ سنے تھے نا حجۃ الوداع کے خطبے میں، اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا تھا، ہے نا، اللہ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا، اور باطل کی ساری قوتوں کو اللہ تنہا اکیلا جناب علی ان کو مغلوب کر دیا۔ یہ آپ خطبے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے اندر۔ تو بہرحال یہ ہے ہجرت، ہجرت یہ ہے۔ کیا مانے ہجرت کے؟ اب اپنی ہر چیز کو چھوڑنا۔ اب ہجرت، اب تاریخ ہجرت جو ہماری بنی ہے نا، اب اس کے اوپر اب آئیے، ہماری تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مکے کی تاریخ کا ہے۔ دیکھیں مسلمان کو بڑے بڑے جناب علی فلاں ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، لوگ تلوار لے کے فلاں کے لیے بنا کرے، اس کا جواب ہجرت میں ہے۔ ہماری تاریخ جو ہے مظلومانہ دور سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مظلوم ہے، ہم کو دین کے لیے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کو مکے میں رہنے نہیں دیے، لیکن پھر بھی ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے، بہت سزائیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، خبردار تمہیں کتنا مارا جائے، پیٹا جائے، خبردار تم کبھی پلٹ کے وار نہیں کرنا، پورے اخلاق اور صبر سکھائے، اصبرو، صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ نہیں کہا آپ نے جاؤ مڑ بھیڑ ہو جاؤ، کون مارا جاؤ لڑو، تم شہید ہو جاؤ گے مر گئے تو، یہ نہیں بولا، صبر کرو۔ آخر میں یہاں تک ہو گیا کہ ان لوگوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، انہوں نے اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا دین تلوار سے نہیں بلکہ ہم مظلوم قوم ہیں، قربانی دے کے ہم نے آگے بڑھا ہے، ہم نے ہر چیز کو چھوڑا ہے لیکن تشدد نہیں کیا، وائلنٹ نہیں پھیلائے، ہم فساد نہیں پھیلائے، خون خرابہ نہیں ہوا۔ کوئی ایک تاریخ کے اندر کوئی ایک جملہ بھی نہیں ثابت کر سکتا مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا اور اس کے بدلے میں پلٹ کے کسی مسلمان نے کوئی کہیں پہ کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کسی کو تھپڑ بھی مارا ہو، اجازت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہماری تاریخ مظلومانہ ہے، یہ ہے ہجرت ہماری۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، یعنی آج 1400 سال کے بعد جو اعلان کر رہے ہیں نا اسلام تلوار سے پہلا، دیکھیے ہماری تاریخ تو یہ ہے، ادھر ادھر نہیں، خود قرآن میں ہے، اللہ بول رہے ہیں جو لوگ ہجرت کرے، چھوڑ دیے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں ستائے گئے، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ساری باتیں آ رہی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث کی کتابیں یہ ساری ہیں۔ ہماری تاریخ مظلومانہ ہے، ظالمانہ نہیں ہے۔ ظالم تو وہ لوگ ہیں، مشرک قوم ظالم ہے، چاہے تب کے ہو چاہے آج کے، اسے بحث نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اصل، آپ کو جواب دینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہماری تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز کو چھوڑ کے نکل گئے ہم، لیکن کبھی بدلا نہیں لیے مکے میں ہم نے۔ پھر مدینے میں جانے کے بعد بھی ہم کو خاموش سکون سے نہیں رہنے دیے، تو ہم نے کیا کیا؟ وہاں پہ بھی ہم کو مارنے آئے، تمہارے جب تم فوج بنا کے آ گئے ہم کو مارنے کے لیے، ہم کو اپنے ڈیفنس میں تم سے لڑنا پڑا۔
اور ڈیفنس میں لڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی جنگ بدر. وہ بھی تھی بھائی، ہم آگے چھوڑ کے ہم کو یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے. تو ہماری جتنی جنگیں ہیں نا، وہ جنگیں بھی کون سی ہیں؟ وہ ڈیفنس میں ہے. صرف ہم کو مارنے آئے تو ہم لڑے ہیں حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے. یہ تاریخ ہے، اور دنیا کے دستور میں ہر جگہ یہی ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حملہ آور ہوا تو اس کی جان بھی لے سکتا ہے. قانون ہے دنیا کا، انسانیت کا، وہی قانون اسلام بتایا آپ کو پہلے ہی. تو بتا رہا ہوں، یہ بات ہمارے لیے یاد رکھنے کی ہے خاص طور پہ. ہم کون ہیں؟ ہم تاریخ بنانے والے ہیں، اور دوسرے تاریخ پڑھنے والے دوسری قومیں ہیں. امت مسلمہ تاریخ بناتی ہے، اور جب سے یہ تاریخ بند ہو گئی ہماری، ہم کیا ہو گئے؟ تاریخ نہیں بنائے ہم، تو ہوا کیا پھر؟ اب ختم، دنیا میں ذلیل ہو گئے. یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے دین اسلام. یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی لیے خاص طور پہ یہ بات نوٹ کرنے کی کہ آج کے دور میں اسلام کے اوپر سب سے بڑا جو اعتراض ہے یہی ہے نا. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اب سب چیز اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ ہے ہجرت. چلیے اور آگے چل کے اب ہجرت تو یہ ہو گیا نا. ہجرت یہ ایک معنوی معنی کیا ہے اس کی؟ ہجرت کے لفظی معنی تو چھوڑ دینا، چھوڑنے سے مولا کیا چھوڑا مکے میں، سارا آپ کی سمجھ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں تم ہجرت تو کر کے آئے، لیکن ابھی تمہاری اصلی ہجرت باقی ہے. مرے دم تک تمہاری ہجرت باقی ہے. ہجرت صرف اس کا ہی نام نہیں کہ تم گھر چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیے، باغات چھوڑ دیے، نہیں ہے. بلکہ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر، جو ہجرت کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں. المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. اللہ کے نبی فرماتے وہ تو چھوڑ کے آ گئے تم، لیکن معنوی ہجرت یہ کہ تمہاری یہ ہجرت قبر تک ہے. وہ کیا ہے؟ اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑے. المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. خطا کے معنی خطا ہے، ظلم کے معنی گناہ ہے. اصل مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو اور نافرمانیوں کو، اپنے خطاؤں کو چھوڑ دے. وہ اصل مہاجر ہے. سب جگہ چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیے، لیکن وہی ہے. تو پھر یہ ہجرت آپ کو اللہ کے پاس کام نہیں دیتی. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ ہجرت کر کے آ گئے، ہم اللہ جنت کا بھی وعدہ کیا، اب افضلیت کی پوچھ رہے ہیں اپنے. ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ کیا یہ گھر چھوڑا، میں باپ چھوڑا، بیوی بچے چھوڑا، کیا یہ ہجرت افضل ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ ان تہجر ما کراہ ربک، ان تہاجر ما کراہ ربک. ہاں ہجرت یہ ہے تو ہر اس کام کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہیں. وہ اصل ہجرت ہے. ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت افضل ہے؟ یہ تو کر لیے ہم، اس کے بعد بھی کوئی افضل، اس سے بھی افضل کوئی ہجرت ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تہاجر ما کریہ ربک، جو تیرے رب کو ناپسند اعمال ہیں اس کو چھوڑ دے. یہ ہجرت افضل ہے. ہجرت یہ ہے. یہ رہی بات آج کی سامنے ہجرت کی بات. اب آئندہ ہم کیا کریں گے انشاءاللہ؟ آئندہ ماہ محرم کیا ہے، شہادت کیا ہے، اس کے اوپر بھی بڑے باریکی سے جائزہ لیں گے. ہم بہت باریکی سے لیں گے شہادت. پھر کون کون شہید ہوئے اس کی پوری لسٹ دیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. پھر آخری کربلا وہاں بھی لیں گے ہم آپ کو. پھر ایک لمبی چوڑی پھیری سے یہ آئیے گا، پابندی سے آئیے گا. اہم موضوع ہے یہ، بہت بڑا آئندہ آنے والا، کیونکہ امت مسلمہ اس معاملے میں بہت بڑے دو فرقوں میں بٹ چکی ہے، شیعہ اور سنیوں میں. ہے کیا آخر یہ؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے. چلیے کچھ وقت بھی زیادہ ہو گیا، 10-15 منٹ، کوئی بات نہیں. اہم موضوع ہے یہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرع صدر عطا فرمائے اور حق کو حق کی شکل میں جو ہے یہ دکھا ہمیں، اور باطل کو باطل شکل میں دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.